السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ انگریزی کا محاورہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کرتے ہیں تقریباً جیسا آپ کرتے ہیں اسی طرح کا نتیجہ پھر آپ جلد یا بدیر بھگتتے ہیں. یہ اس چیز کا, اس فریز کا اطلاق لوگ اب 26ویں آئینی ترمیم پہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح کے عدالتیں, وکالتیں اور یہ سارا لیگل سسٹم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو امپنج کرتا رہا ہے, اس کو انکروچ کرتا رہا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. یقیناً ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب ہم کہتے ہیں عدالتیں یا وکالتیں کہ تمام عدالتی عہدیدار یا تمام وکالتی جو پریکٹیشنرز ہیں وہ سارے یعنی اس سوچ کے حامل ہیں. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اسی طرح پولیٹیکل مین سٹریم میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ کبھی کبھی کچھ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ جیسے بچپن میں وہ بلی بوائز کی ایک لڑائی ہوتی تھی گلی محلوں میں, جو لڑ پڑتے تھے بچے, اسکولوں میں لڑ پڑتے تھے. وہ جب بڑے ہو گئے تو کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے, کوئی عدلیہ میں چلا گیا, کوئی عسکری ادارے میں چلا گیا, کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا, کوئی بہت بڑا بزنس مین بن گیا, کوئی بہت بڑا وکیل بن گیا, کوئی بہت بڑا صحافی بن گیا. انہوں نے وہ لڑائی جو چھوڑی نہیں, اپنے دلوں میں وہ غصے, وہ ڈکٹیشن کا ڈومینیٹ کرنے کی خواہش, تو اس کے لیے طرح طرح کے حربے, کوئی ڈی جیورے, کوئی ڈی فیکٹو کی لڑائی. اور سوسائٹی اس چیز میں بٹ گئی ہے, پالیٹی بھی ہماری, کہ لیسر ایول گریٹر ایول کے جنگ میں ہم پڑ گئے ہیں, ڈی فیکٹے ڈی جیورے. اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اس نے بھی پوری قوم کی ساری انرجی, توانائیاں اس میں صرف ہو گئیں, ضائع ہو گئیں, کہ بجائے کہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں اور کام ذہانت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں تو ہم آگے بڑھیں, کہ بجائے کہ ہم بس تانے دیتے رہیں ایک دوسرے کو. اب سوشل میڈیا کے اوپر لان تان ٹائپ کی چیزیں بھی چل رہی ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں بھی اپنے طور پہ بھی بڑے گناہ گار ہیں اپنی زندگی میں, گالیاں بھی دیتے رہے, غصہ بھی کیا, لیکن اس طرح ہمیں جسارت نہیں ہوئی کہ کسی میڈیا گروپ میں بیٹھ کے ہم باقاعدہ کسی بڑے عہدیدار کو یا جو ہمیں ناپسندیدہ شخصیت کہہ لیں, عہدیدار بھی چھوڑیں, کہ ہم کہہ دیں لعنت تم پہ. تو یہ زوال نہیں ہے. کیا میں کسی کی محبت میں کسی دوسرے کو, اس کے مخالف کو لعنت کا حقدار قرار دے سکتا ہوں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اچھی معاشرت اس کی اجازت دیتی ہے؟ قانون کو چھوڑیں, قانون کو تو ہم کھلواڑ ہے ہمارے لیے. وہ قانون جن کے ہاتھ میں ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہے جس کے مرضی گھوم دیں. تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ہم بات کریں, لیکن جو اوور آل ہماری پکچر بن رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے, اس میں ہم کیا وے فارورڈ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب. آپ سابق چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن. کرنل سیف صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کرنل صاحب, اس پہ بڑی لیدیں ہو رہی ہے, کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ, ایک تو بڑی گوسپ چلی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو نون لیگ والے یا دیگر کچھ لوگ بچانا چاہ رہے ہیں, توسیع دینا چاہتے ہیں. اب میرا خیال ہے ہمارے ہاں یہ گوسپ اور یہ رومرز اس طرح چلتی ہیں جب تک کہ وہ بالکل حقیقت سامنے بن کے نہ آ جائیں تو پھر تک ہم چلتے ہی رہتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی بے چینی ہے ہمارے اندر کہ ہم سچ کو بھی جھوٹ, جھوٹ کو بھی سچ, پتہ نہیں کہاں پہ ہم جا کے یہ رکیں گی چیزیں, آگے کیسے بڑھیں گے ہم, کام جب کریں گے نہیں ہم تو ڈیبیٹس کا مزہ آتا ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, ایک تو یہ ترمیم کا پاس ہو جانا جی بہت بڑا ایونٹ ہے. ایونٹ بہت بڑا, بہت ٹھیک بڑا ہے, ایونٹ ہے, صحیح بات ہے. اور بے شک اس میں مہینے ڈیڑھ کی یا اس سے بھی زیادہ عرصے کی کوشش جاری رہی, رات دن. اس میں صدر محترم سے لے کے وزیر اعظم شہباز صاحب اور فضل الرحمان صاحب بلاول اور دیگر حضرات نے جتنی کوشش کی جی وہ ریکارڈ پہ ہے. اور کئی دفعہ ایسے موقع بھی آئے کہ جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہونی نہیں ہے. ہاں, ایسے لگتا تھا. یہ بھاگ دوڑ جو ہے الٹیمیٹلی بیکار جائے گی, ضائع جائے گی. ٹھیک ہے, مگر کہ اس کے میں ہر دفعہ کوئی کہتے ہیں کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے ادھر روشنی بھی آتی ہے اس کے بعد. تو یہ روشنی کی کرن سمجھے
اور آگے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس روشنی سے ہمارے لیڈر محترم اور دیگر زعماء عوام کو کیا ڈیلیور کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ملک میں اس ترمیم کے بعد استحکام آئے گا. جی. ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی اس ترمیم کی وجہ سے. ترمیم اسٹیبلٹی کی وجہ سے. اچھا. کیونکہ ملک اتنا انسٹیبل ہوا تھا ہر طرف سے کہ جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ زور آزمائی کر رہا. اس کا وجہ یہ تو نہیں تھی کہ مثلا حکومت کوئی معاہدہ کرتی ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ تو اس میں عدالتیں اپنی طرف سے اس کی تشریح کر کے کسی کے ایما پہ یا کسی تحریس بھی آ سکتی ہے. تحریس کا فیکٹر بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یا من مانی کہ میں بہت طاقتور ہوں, یہ حکومت ہوتی کون ہے. یہ سوچ غالب رہی ہے. شاید یہ تو نہیں وجہ. میں یہ عرض کروں, آپ نے بہت قریب سے دیکھے نہیں چیزیں. میں سر یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہر ادارے میں ڈی اسٹیبلائزیشن شرائط کر چکی تھی. ملک کی مضبوط بنیادیں ہلنی جلنی شروع ہو گئی ہوئی تھی. جی. اور میں ایک کو نہیں بلکہ سب کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو احساس کیا گیا. مگر اس ترمیم کے بعد یہ بڑی کوشش کے بعد یہ ترمیم ہوئی ہے, آسان نہیں ہوئی تھی. اس ترمیم کے بعد لوگوں تک اس کا فائدہ جلدی سے جلدی پہنچنا چاہیے. جی. کوئی وجہ نہیں کہ اس میں اور لیٹ کریں, کوئی وجہ نہیں کہ اس میں کسی چیز کی کمی بیشی کریں. ٹھیک ہے. تمام لیڈر صاحبان فوری طور کے اوپر عوام کی حالت زار کو بہتر کریں. اچھا, ایک چیز اس میں, باقی چیزیں باقی ہم نہ آپ کو آئین کے ایکسپرٹ ہیں نہ میں ہوں, لیکن بہرحال ہم دنیا میں رہتے ہیں, چیزیں آبزرو کرتے رہے ہیں سال ہر سال سے. تو بیوروکریسی میں بھی بیٹھ کے, اور بہت سے آپ بھی ایک بڑے اہم عہدیدار رہے ہیں, ایز جرنلسٹ بھی میں نے دیکھا ہے. یہ جو جی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ جج اس کا بن جائے گا بالکل ہی غلام, یہ میرا خیال ہے اتنا بڑا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سینئر ترین ججز سپریم کورٹ کے, وہ بھی ہائی کورٹ کے نہیں, یعنی ان میں سے کوئی سی ایک کا انتخاب ہوگا بطور چیف جسٹس. اب یا تو ہونا کہ وہ مجھے چیف جسٹس لگا دیں پرائم منسٹر, تو کسی کو اعتراض ہوگا جی ایک بندہ یا ہائی کورٹ کے جج کو لگا دیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. تو سپریم کورٹ کے ہی جو اوپر 3 4 5 سینئر ترین ججز ہیں وہ تو کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی چیف جسٹس. پھر اس پوائنٹ پہ کیا اعتراض ہے؟ چلیں اس کی قانون کا دھجیاں بکھیر کے یا ہیئر سپلٹنگ کر کے وہ تو غلط بات ہے کہ جی میں نہ مانوں کہ مصداق. جی سر دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ 3 سینئر ججز جی سپریم کورٹ کے میں وہی کہتا ہوں کسی سیشن جج کو تو نہیں لگائیں گے. وہ تینوں تو کوالیفائی کرتے ہیں جی اس عہدے کے لیے. ٹھیک ہے. جتنا ان کا تجربہ یا ویژن یا وہ ساری چیزوں کو ملا کے. یہ الزام کہ وزیر اعظم اپنی مرضی کرے گا, اپنی چوائس کا بندہ لائے گا اور وہ چوائس کا بندہ وزیر اعظم کو فائدہ پہنچائے گا, یہ جو اس کو بڑی حد تک ایڈریس کر دیا گیا ہے. جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تو وزیر اعظم کا اکیلے کا اختیار ہی نہیں ہوگا, اس کا اختیار ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور 12 رکنی کا کمیٹی ہے جی, تو 12 آقا تو نہیں ہو سکتے ایک چیف کے, اور سب کی نمائندگی ہے اس میں. جی سب کی نمائندگی ہے جس میں اپوزیشن بھی ہوگی, اپوزیشن بار کونسل بھی ہوگی, بار کونسل, اور فیصلہ جو ہونا ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ہونا ہے. ہاں 2/3 میجورٹی میں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ کافی کچھ اس کے اندر سیفٹی والو ڈال دیے گئے ہیں کہ تاکہ کسی کی ذاتی رائے جو ہے, وزیر اعظم کی ذاتی رائے جو ہے وہ بلڈوز نہ کرے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو جج بنا بھی دیتے ہیں تو ہمارے ہاں جج اکھا متھے تے رکھ لیں گے, 1 منٹ نہیں لاتے, بھلے وہ آپ کا وہ آقا بھی ہو بہت بڑا, تو آقا کو پھانسی لگانا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. کسی جج کے پاس ایک اختیار تو ہے نا, بلٹ انہیرنٹ, جس کے تحت وہ اکھاں پھیرنے میں اس کو 1 منٹ نہیں لگتا. یہ میرا خیال ہے جو ہم نے غلامی کا تصور رکھ لیا کہ جج کو میں نے لگا دیا اور بس وہ میرا ہی غلام رہے گا, یہ تو پھر ججوں کی توہین ہے میرا خیال جو یہ کہہ رہا بندہ. سر میں اگر وہ لیگل
کمیونٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی کمیونٹی کی توہین کر رہے ہیں. سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہو جی یا چیف جسٹس ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، ہر ایک کو اپنے میرٹ کے اوپر کام کرنا پڑے گا، میرٹ سے آنا پڑے گا، لیڈرشپ کوالٹیز ڈسپلے کرنی پڑیں گی. یہ صحیح ہے. اور گورنمنٹ کو اور لوگوں کو، گورنمنٹ کو مضبوط کرنا پڑے گا، لوگوں کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. غریب آدمی کے مسائل کا حل، افیکٹو حل اس کو دینا پڑے گا، اور وہ افیکٹو حل ہے کہ مہنگائی کم ہو، اس کی خوشحالی ہو ملک میں، اور ملک ترقی کے زینے پہ چڑھ جائے. ٹھیک یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تمام کو کندھے سے کندھا لگا کے کام کرنا پڑے گا. یہ ٹینشن کے اداروں کے درمیان میں ٹینشن ہے، ود ان ادارے لوگوں کے، سینئر لوگوں کے درمیان ٹینشن ہے، اور ہر قسم کی خبریں میڈیا کی نظر ہو رہی ہیں، اور میڈیا سب کو اکٹھا کر کے سارے ملک کو روزانہ جولٹ کر رہا ہے. سر یہ سب کچھ بند ہو. یہ ہمارا جو پورا ڈھانچہ ہے، حکومتی، ادارہ جاتی، عدلیہ، مسلح افواج، بیوروکریسی، پالیٹکس، اس میں ایسے لگتا ہے ساری انا کی جنگی ہے. میرا خیال ہے کوئی ٹیچرز و انکساری تو یہ ہے ہی نہیں. ملک کی چلو سالمیت تو بعد میں آتی ہے نا. سر یہ پہلے تو میں اپنے اندر ہمبل ہوں کہ یار میں ایک عام انسان ہوں، کیا میں ہارے کو نیچے ہی کراتا رہوں، میں ہارے کو وہی کہتا رہوں، ہارے کو مطلب خبیث ہی کہتا رہوں، اور خود میں سر ایسے کام چلے گا نہیں. فرشتہ بن کے بیٹھا رہوں. سر ایسے کام چلے گا نہیں. آپ کو اپنے آپ کو فرشتے کی جتنی کوالٹیز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو ایک مثالی لیڈرشپ بنانا پڑے گا. اپنی اور اپنے خاندان کی اور بچوں کی قربانی جس حد تک دے سکتے ہیں، ان کے مفاد کی قربانی، وہ مفاد آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو میرٹ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، اور کمپیٹیٹیو اسپرٹ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. سر دنیا ابھی بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. نہیں کرنل صاحب، ایک آدمی بہت مقبول ہے، اس کو ملک کی 8 کروڑ عوام، 10 کروڑ عوام چاہتی ہے، تو اگر وہ انکمپیٹنٹ ہے، سر یہ کوئی یا غصے والا ہے، یا وہ ہر ایک کو نیچا دکھانے والا ہے، تو مقبولیت سے وہ اوپر آ جائے گا. سر میں اصل تو طاقت مقبولیت ہے یا اس کی؟ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ مقبولیت والے دعوے جو ہیں ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ان کا کوئی تھرمامیٹر نہیں. نہیں، وہ اتنا لوگ آتے ہیں، میڈیا کی باتیں ہیں نا جی. نہیں، ہر گھر میں ایک بندہ ان کو عاشق بیٹھا ہوا. سر میری گزارش یہ ہے کہ ہر گھر میں پتہ نہیں کتنے عاشق دوسروں کے بھی بیٹھے ہوں گے. اچھا. جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے. اچھا. آپ تو ایک، لیکن ان کی ہوا بڑی ہے پھر. سوشل میڈیا کی کمپین ہے نا جی. اچھا. سوشل میڈیا پہ آپ جب خرچہ کرتے ہیں، ایک بمبارڈمنٹ ہے، تو وہ ایک کمپین لانچ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو اس قسم کا ماحول یا اس قسم کی بات یا اس قسم کی چیز دے دیتا ہے کہ جس میں ہر بندہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی فلانی چیز تھی. اچھا، یہ ایک ہمارا وہ مشکل ہے کہ آپ کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کسی پان کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں کہیں گے یار او فلاں بندہ بڑا آنیسٹ ہے لیڈر، فلاں بندہ بڑا غلط ہے، فلاں بندہ بڑا چور ہے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں اورنج ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ اتنے لوگ تھے، تو میں نے کہا یار یہ کتنی بڑی سہولت ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا ہاں یار یہ شہباز شریف نے بڑا کام کیا، لیکن یہ اگر کرپشن نہ کرتے. اچھا، میں نے کہا یار یہ جملہ اگر یہی کمپلیٹ رہتا مکمل کہ جی اس نے بڑا اچھا کام کیا، تو اگلی بات جو ہے، اب ظاہر میں اسے ڈیبیٹ اس لیے نہیں کر سکا کہ میرے پاس میری آگے منزل آ گئی. دوسرا یہ تھا کہ اس نے مجھے شکست دے دینی تھی اس میں ڈیبیٹ میں، کہ بجائے کہ میں اپنے آپ کو نادان آدمی کے ساتھ الجھ جاتا کہ وہ ایک طرف تو اس کو کریڈٹ دے رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ اس نے بڑا کام کیا، اتنی بڑی سہولت، اور ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جی وہ کرپشن نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ خام خواہ کسی کے اندر کیڑے نکالنے کا، اور میرا خیال اس کو لیڈ شاید بانی کر رہے ہیں، شاید انہوں نے سرایت کر دیا یہ زہر آپ کے ذہنوں میں. کو تو سر تیار کیا گیا، اس کام کے لیے لانچ کیا گیا 2014 میں. ان کو چٹیں دی گئی، نیریٹو دیا گیا، بنا کے دیا گیا، اور ان کے ود ان کنٹری اور کنٹری سے باہر بے انتہا انویسٹمنٹ کر کے تو ان کا امیج اس طرح کا کھڑا کیا گیا کہ جس میں، اور اس کا نقصان ہوا ہے. تو جنہوں نے بھی اس کو کھڑا کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ان کی اپنی فیلڈ تھی جس میں وہ لگے ہوئے تھے، ہاسپٹل بنانے میں، یونیورسٹیز بنانے میں، اور اچھا کام کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، اور بہت ہی اچھا. کہ
جس بھی ISI کے چیفز نے یہ ماڈل تیار کیا وہ بری طرح فیل ہوئے، اور یہ ان کو اب بھی احساس ہو رہا ہوگا، ادارے کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا، جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے، جس میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، جو توہم پرست ہے، جو کتنی ساری کدھر سے دیکھیں کیا کیا دیکھیں، تو اس بندے کو آپ ایسے ملک کا بوجھ دے دیں کہ جس کے چیلنجز ہی بے شمار ہوں۔ صحیح ہے۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ غلطی جو کی گئی، اس غلطی کو اس کا ازالہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا کرن صاحب، ایک گاؤں ہے، گاؤں میں ایک آدمی غصے والا ہے، چلو میں بدماش کا لفظ نہیں کہتا، اس نے تن کر رکھا ہوا سارے گاؤں کو، وہ گاؤں میں اگر 10,000 آدمی ہے، وہ 10,000 آدمی پہ حاوی ہوگا، جی، اس نے معاشرے کو گدلایا ہوگا، اس کے معاشرت ساری خراب کی ہوگی، یعنی اس کی دہشت ہوگی، دھاک ہوگی۔ تقریباً ہماری پالیٹکس میں بھی یہی آ گیا ہے کہ آپ کسی صاف ستھرے بندے کی بھی کوئی بات کر رہے ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں یار یا تو تم بکے ہو، یا تم لفافے ہو، یا پھر یعنی کہ آدمی کو ایک سچی بات کرنے میں بھی اب رکاوٹ فیل ہو رہی ہے۔ سر میں تو جہاں تک ملک کے استحکام کا تعلق ہے، ترقی کا تعلق ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ بڑی ہوگی، ابھی بس کرتے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر پلیئر تمام احتیاط کریں زبان میں اور ہاتھ کے لکھنے میں، ملک کو آج سے کوشش کر کے ملک کو مضبوط کریں، اور وہ بات کہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، وہ بات کریں جو اس کے عوام کے لیے بہتر ہے، وہ بات کریں جس سے ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ سارے مل کے ہم احساس کریں کہ ہمارے کسی کے منہ سے ایسی بات نہ نکلے کہ جو صرف ہم خبر بنانے کے لیے یا اپنا ٹاک شو بیچنے کے لیے یا کوئی اور کسی وجہ سے۔ احتیاط کریں سر، یہ ملک آپ کا ہے، پاکستان ہوگا تو ہم سارے ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایسی سٹیج آ گئی ہے پاکستان میں کہ جب گورننس بہتر ہوگی، جی اس ترمیم کے بعد گورننس بہتر ہوگی، آپ کو ڈیلیور کرنے کے چانسز بہت زیادہ ملیں گے اس ملک میں۔ کرن صاحب یہ ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ملک میں 10,000 یوٹیوبرز ہیں، ایک مثال لے رہا ہوں، تو کیا دنیا میں اتنے ملک میں 10,000 سچ چل رہے ہیں ایک وقت میں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو 10,000 سچ آپس میں کنفلکٹنگ بھی نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ غالب امکان ہے اس بات کا کہ ان میں 9,999 جھوٹ ہوں گے تو ایک آدھ سچ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ پنپ رہے ہیں، ان کو مونیٹائزیشن کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے، عوام میں مقبولیت مل رہی ہے۔ اگر آپ کسی بہت بڑے عہدیدار پہ لعنت بھیجیں تو اس میں نے ایک ماہر نفسیات سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے، کسی طاقتور آدمی پہ لعنت بھیجنے کا بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا طاقتور ہوں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں فلمیں آتی تھی جنگ و جدل سے بھرپور شاہکار، وہ ہیرو جب ولن کو مکے مارتا تھا بڑے نعرے لگتے تھے، تو کئیوں کو ہم پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسے مزہ آتا ہے کہ میں نے ولن کو مکے مارے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ویکیریس پلیئر، یعنی کسی کو مات دیکھتے ہوئے تو آپ کو مزہ آتا ہے کہ میں ہیرو ہوں۔ تو میرا نا اس ہیروئزم سے ابھی تک باہر نہیں آئے۔ پالیٹکس میں ہیرو ورشپ، ہیروئزم، میں ہیرو، میں نیک، تو بد، میں اچھا، تو برا، میں سپیریئر، تم انفیریئر۔ تو اس سے تو پالیٹکس کہیں بھی نہیں پہنچے گی، نہ گورننس ملے گی ہمیں، نہ سر اس وقت کام تو ہم کر ہی نہیں رہے سارے، ہم تو اس انجوائمنٹ موڈ سے نہیں باہر آ رہے۔ ہمیں سر اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم ریفارم پروگرام لانچ کریں۔ ریفارمز ہر ادارے میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ کے اوپر امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں سرایت کر گئی ہیں، فراڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، انیفیشنسی بہت ہو گئی ہے، اور لوگ سارا دن کام کرنے کی بجائے اس قسم کے موبائل کھول کے سارا دن بیٹھ کے، تو یہ سر ابھی ایسے قوانین بنائیں کہ جو ہماری بہتری کریں، ملک کی بنیادیں مضبوط کریں اور ملک کو آگے چلائیں۔ اور یہ جو ہے نا جی کہ میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو اس پہ زیادہ کام کرنا، انہیں لیڈ کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے یہ تو اس ترمیم میں نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، اور صدر محترم سے لے کے نیچے تک ہر بندہ لانچ ہوا، اور جس طریقے چلے میرے ذہن میں اور بھی سوال ہیں، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے۔ ہم جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی، آپ سابق چیئرمین ہیں وزیر اعظم معائنہ کمیشن۔
تو آج ہم بات کو تھوڑی غیر روایتی کر رہے ہیں. عام طور پہ ٹی وی پروگرامز میں یہ باتیں نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی ایسے حقائق ہیں جن پہ بات کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ معاشرہ اگر زوال پذیر ہو تو کوئی بہت بڑا مسیحا بھی آسمانوں سے اتر آئے تو اس کو ایک دم حل نہیں کر سکتا. تو معاشرے میں بھی ہمیں اپنی جو ذمہ داری ہیں بطور شہری یا بطور فرد وہ بھی نبھانی ہے, پوری کرنی ہے. اور کچھ ہمارے زرعی اصول ہمارے دین اسلام نے, دین فطرت نے دیے ہیں, ان کو بھی فالو کرنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم خام خواہ ہر وقت بھٹکے رہیں یا بہک جائیں کسی کی محبت میں یا کسی کی مخالفت میں. ہمارے اندر بھی ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے, اور اچھائیاں ودیت کر دی گئی ہیں انسان کے اندر پیدائش سے. ان علائشیں اگر چھٹ جائیں ہمارے گرد و پیش سے جو ہم نے خام خواہ پیدا کر لی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انسان اندر سے بہت پوتر, بہت صاف ستھرا ہے جناب. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کرن صاحب کہ ہم خام خواہ بعض کا کچھ ایسی یونیورسل حقیقتیں ہیں کہ مثلا آپ کے دل میں اب یہ بات ہے, دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہو گیا 14, 15, 20 سال 50 سال کا جب ہو جاتا ہے کہ سچ بولنا ایک اچھائی ہے, کسی کا حق غصب کرنا ایک برائی ہے, کسی کو گالی دینا ایک برائی ہے. لیکن یہ تمام برائیاں ہم میں بدرجہ تو موجود ہیں. ہم گالی دے کے بھی خوشی محسوس کرنے ہیں. میں آج بلکہ ایک بات کرنے لگا تھا ایک گروپ میں, تو مجھے پھر ایک دم خیال آیا کہ مجھے لوگ لان تان کریں گے, کہ میں اسے کہنے لگا تھا کہ جی اگر گینس بک آف ریکارڈ میں گالیوں کا انعام ہوتا تو میں دنیا کا سب سے نمبر 1 آدمی. میں نے اتنی گالی دی اپنی زندگی میں کہ میں خود شرمندہ ہوتا ہوں. لیکن میں اس وقت کسی گروپ میں کسی کو لعنت نہیں لکھ سکتا. آج میں نے کئی گروپس میں بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لعنت, ایک بہت بڑے عہدیدار پہ جو میرا خیال ہے کہ بڑے صاف ستھرے شخصیت ہیں, ان کو لعنت تم بے لعنت تم. یہ میرا خیال گالی سے بھی بڑی گالی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ ہمیں کوئی اسلام, کوئی قانون, کوئی فوج, یعنی کسی, میرا خیال ہے ہم اپنے دل میں جھانک لیں تو شاید ہم لعنت نہ بھیجیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ کہتے ہیں جی قانون آئے گا تو ہم نیک ہوں گے. بھائی قانون کے پہلے آپ کے اندر ایک ضمیر موجود ہے, وہ تو میرے خیال پھر یا تو پھر واقعی سخت ڈسپلن کریں جس طرح چین کے لوگوں نے کرتے ہیں, تو پھر اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوگا جی اتنے بندے مار دیے, اتنے بندے دی لت باندھ توڑ دیتی. جیسے اب آئین کی ترمیم میں بھی یہ شور مچا ہوا ہے کہ بظاہر بادی نظر میں تو دکھائی دیتا ہے کہ شاید 4-5 کوئی اراکین کو ساتھ کوئی دباؤ کا سامنا ہوا ہو. میں یہ نہیں کہتا نہ ہوا ہو, شاید کرنا پڑے کیونکہ حکومت کے پاس بھی کوئی نمبرز کا پرابلم تھا. لیکن 95, 96, 98, 99% لوگ تو اپنی رضامندی سے آئے ہیں اس میں. آپ کا کیا خیال ہے اس کو یہ تاثر دینا کہ سارے شاید اغوا ہو کے آگے انہوں نے ووٹنگ کر دی ہے یا ڈنڈے کھانے کے بعد؟ میں یہ عرض کروں گا, یہ تو ڈسپیل کریں امپریشن. سر 2 چیزیں ہیں. ایک تو جمہوریت, جی, جو اور جمہوریت کا ووٹ, اور پاکستان کے الیکشنوں کی تاریخ, ٹھیک ہے, اور ان کے واقعات کے ہر الیکشن میں کیا ہوتا ہے. اس چیپٹر کو تو بند ہی رہنے دیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں RTS بھی آتی ہے سر, بہت کچھ آتا ہے, اور وہ ڈسکے کی دھند بھی آتی ہے سر, اس میں بہت کچھ آتا ہے. جی جی, اس چیپٹر کو بند ہی رہنے دیں. اس چیپٹر کے اوپر جو آدمی, کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی اپنے رزلٹ اس سے نکالتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو اپنی زور آزمائی کرتا ہے وہ, جی, اس سے بڑی جاہلیت اور نالائکی کوئی نہیں ہے. جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ سسٹم خراب ہے, ٹھیک ہے, یہ سسٹم کرپٹ ہے, یہ سسٹم فیئر نہیں ہے, اس کے بعد اس چیز کے اوپر بیس کرتے ہوئے. دوسری میں ایک اور چیز عرض کروں گا, آیا پارلیمنٹ میں کوالیفیکیشن میں ان پڑھ بھی جانے چاہیے؟ نہیں, جانے تو نہیں چاہیے, لیکن جاتے ہیں, جاتے رہے ہیں جو ہم نے. لیکن میرا خیال آپ کو پارلیمنٹ میں شاید ہی کوئی ان پڑھ ہو, میرا خیال ہے. سر ہم نے ایک شرط رکھی تھی پیچھے کہ وہ جو BA پاس کی گریجویٹ ہونا چاہیے, جس کے بعد جعلی ڈگریاں بھی نکلنی شروع ہوئی, اور اس کے بعد جب ہم نے منشی فاضل بھی آگے امینڈ کرنے پہ آئے تو ہم نے گریجویٹ سے یہ نہیں کیا کہ FA کر لیں, میٹرک کر لیں, ہم نے ان پڑھ کر دی. ہاں, ابھی ان پڑھ جو کوالیفیکیشن ان پڑھ کیا, اگر وہ 1 بھی آ جائے یا 10 بھی آ جائے تو ساری عمارت گر جاتی ہے. نہیں, لیکن ایک ووٹ کے اوپر ایک ان پڑھ آدمی اگر عدالت میں جاتا ہے
وہ کہے گے جی یہ تو میرے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ میں ان پڑھ آدمی پالیٹکس میں کیوں نہیں آ سکتا, عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی. فنڈامنٹل رائٹ تو کہتے ہیں ان پڑھ بھی آ سکتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی کوالیفیکیشن اور اس کی ڈیفینیشن اگر اتنی ہی ڈیفیکٹو ہے وہ سارے نظام کو گرا سکتی ہے, اور اگر وہ اتنی ہی ڈیفیکٹو ہے کہ وہ چلتی ہوئی گورنمنٹ کو سڑک پہ کھڑا کر دیتی ہے, وہ اگر وہ اتنی ہی ڈیفیکٹو ہے کہ وہ نیشنل سیکورٹی کو افیکٹ کر دیتی ہے کہ یہ بنیادی حقوق. اب اگر آپ اس ایک چیز کو اتنا انفلیٹ کر دیں گے کہ سارا کچھ ہی باقی آپ نظر انداز کر دیں گے تو ملک تو نہیں چلے گا. ملک چلانا ہے, اگر ملک نے چلنا ہے, ترقی کرنی ہے, خوشحالی ہونی ہے, تو پھر ہر ایک کو بیٹھ کے سارا دن ہاتھ سے کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی دیانتداری سے, اور دیانتداری کو اپنا اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. لیکن کرن صاحب آپ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جیسے تاجر بڑے ہوتے تھے, صنعت کار بڑے بڑے ان پڑھ بھی ہوتے تھے, پرانے ٹیکسٹائل ملوں کے مالک ٹوٹل ان پڑھ, کہیں انگوٹھا چھاپ بھی تھے. بعد میں ان کے اندر بھی ایک ریئلائزیشن آئی, پھر انہوں نے اپنے بچوں کو MBA کرایا, کسی کو باہر سے پڑھایا. تقریباً اب میرا خیال ہے تقریباً, میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کا تو ذائچہ نہیں دیکھا یا کچا چٹا. اس وقت پارلیمنٹ میں جو بھی 350 یا جو لوگ ہیں قومی اسمبلی ہیں ادھر ادھر, ان میں میرا خیال ہے 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں, تھوڑا بہت کوئی میٹرک ہوگا, کوئی انٹرمیڈیٹ ہوگا, شاید اب ان پڑھ کم ہے ویسے, لیکن وہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے اندر ایک ضمیر کی آواز بھی. میں ایک اور چیز بھی کہوں گا, ہاں جی, اگر پڑھے لکھے ہیں اور یہ کام پڑھے لکھے والے کر رہے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کا اگلا سوال بڑا خوفناک, اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو یہ کیا پڑھے لکھے والے کام, یہ پڑھے لکھوں کی ملک چلا رہے. آپ نے تو کمال کر دیا. اگلی بات سر یہ بھی پوچھوں گا, آیا ان پڑھے لکھوں نے یا ان پڑھوں نے قوم بنانے کے اوپر کو توجہ دی تو مجھے بتائیں. نہیں. آیا اس جگہ جگہ آپ کو فراڈ نہیں ملتا, آیا جگہ جگہ آپ کو دھوکہ کیا, آیا جگہ جگہ پہ 2 نمبری نہیں ملتی, آیا ہر محکمے میں رشوت نہیں ملتی, آیا ہر جگہ پہ انیفیشنسی نہیں ملتی, آیا ہمارے پاسپورٹ کی گلوبلی کم نہیں. سر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہیں, آنکھیں بند کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولیں, قوم کو قوم بنائیں, لیڈرشپ کا رول ادا کریں, اسٹیٹس مین کا رول ادا کریں, اور جب وہ کندھے پہ آئیں تو جتنی جدوجہد اس آئی ہم نے دیکھا ترمیم کے ہوتے ہوئے کی گئی ہے سب سے, اس کا مطلب کہ یہ سارے جب کرنے پہ آ جائے کوئی کام تو کر سکتے ہیں. صحیح بات. تو یہ ابھی خدا کا نام, ابھی یہ عوام کی حالت. اچھا کرن صاحب, میں نے دیکھا کہ جو شہری ہے, اگر شہری سٹیزن, وہ بہت بڑا ریفارمر ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ویسے میں خود بھی اس میں بڑا لڑا ہوں لائف میں, اور میرے کسی ملازم سے جسارت میں ہوئی کسی سپاہی سے IG تک رشوت لینے کی, یعنی باقی تو محکمے چھوڑ ہی دینا, ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں عدالتوں میں ہم رشوت دیتے رہے کیونکہ وہ زبردستی لے لیتے تھے. یہ بڑے افسوسناک بات کر رہا ہوں میں, اپنا پرسنل ایکسپیرینس. لیکن میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے باہر سے کسی زمانے میں یہ میکانائزڈ ڈبل روٹی کے پلانٹس آنے شروع ہوئے. میں انہیں ملا ایک جگہ, تو ان کا پلانٹ وہاں جا کے کراچی میں نا اسٹرینڈڈ ہو گیا, یعنی کہ ابھی اس کا کوئی ویلیویشن کا ایشو تھا, تو وہ ان کو ڈیمیج بھی پڑ رہا تھا. سب دوستوں نے کہا یار کہ تم کیا کر رہے ہو کہ وہ نکلواؤ پلانٹ. اس نے کہا یار نہیں, وہ میرا ایک اصولی موقف ہے جس پہ وہ میں ڈٹا ہوں. تو انہوں نے کہا اصولی موقف چھوڑو یار, پیسے دے دو, رشوت تو کام چلاؤ. اس نے کہا نہیں, میں نے رشوت نہیں دینی. تو لہٰذا یہ ہوا کہ 2 مہینے اس کا پلانٹ پڑا رہا, اس کو نقصان بھی ہوا, اس کا ڈیمیج پڑتا رہا پورٹ کا, لیکن بالآخر وہ ایک دن جیت کے آیا. اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ میری زندگی کی انسپریشن بن گئی. اور بھی کوئی واقعات ہوئے, جب میں نے 50 سال پہلے CSS کیا تو اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ میں نے ایک چیف جسٹس رینک کے جو میرے عزیز تھے, انہیں کہا کہ ہمارے کمیشن کے چیئرمین بھی چیف جسٹس رہے تھے, تو انہیں کہہ دیں میرے لیے انٹرویو میں پاس کر دیں. انہوں نے کہا اچھا بیٹے. جب میں پاس ہو گیا تو ان کا مجھے لیٹر آیا, تو انہوں نے کہا بیٹے آج کو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ آپ میرٹ پہ پاس ہو گئے, کہ میں نے کبھی نہ, میں نے ایسے ہی آپ کو حوصلے کے لیے کہہ دیا تھا, میں نے بات ہی نہیں کی کسی. وہ دن آیا, آئندہ دن آیا کہ میرے اندر سے وہ میرٹ کی وہ چیز نکلی نہیں. اور اسی طرح انسپریشن ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر شہری ڈٹ جائیں کہ میں نے رشوت نہیں دینی, تو کوئی زبردستی آپ کو کان مروڑ کے الٹا کے نہیں لے سکتا. تو یہ سٹیزن کیوں نہیں ریفارمر بنتا؟
میدان میں آ جائے. اگر ہر وقت ایک مسیحا ایک مہاتما کی تلاش میں رہے, محبوب مہاتما, اور وہ بھی آگے بگڑا ہوا ہو. سر سٹیزن کا رول ٹھیک ہے, بہت زیادہ رول ہے نہیں, مگر جو صحیح رول ہے وہ تو گورننس کا, گورنمنٹ وہ تو خیر گورنمنٹ کے پاس تو وہیکل ہے تبدیلی کا. قانون امینڈ کرنے ہیں, جنہوں نے قانون نافذ کرنے ہیں, جنہوں نے قانون پہ عمل کرانا ہے, سر ان کو اپنے اہلکار سنبھالنے کی ضرورت ہے. سٹیزن تو بیچارہ باہر لائن میں لگا ہوتا ہے, اس کی تو باری نہیں آتی افسر تک پہنچنے کی. اس کو تو آپ کئی سال طریقے ڈالتے رہتے ہیں, اس کو تو سسٹم کے اندر انصاف نہیں ملتا, اس کو سسٹم کے اندر اس کی جو دکھ ہے رسائی ہے ہی نہیں. اس کی رسائی تو کرے نا. کتنے لوگ ہیں کہ جو ڈیسیجن میکر ہیں کہ وہ عوام کو اویلیبل ہے, اور وہ کوئی کھلی کچہری لگاتے ہیں ہر ہفتے یا ہر مہینے. کہ سسٹم ہے کوئی ایسا کہ ڈائریکٹ بندہ اس تک پہنچ سکے اور بتا سکے اور اس کو فوراً ریلیف مل جائے. سر چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ اگر آپ نے حکمرانی کا شعبہ لینا ہے اور آپ نے حکمران بننا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے لیڈر بننا ہے, اور لوگ آپ کے نعرے بھی لگائیں اور آپ کی تعریف بھی کریں ہر وقت, آس پاس کے لوگ خوش آمد بھی کریں, تو پھر اندر کوالٹیز بھی ہوں. Who should lead from the front? پارلیمنٹ. سر آف کورس کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیڈ فرنٹ پارلیمنٹ کا ہی رول ہے, پارلیمنٹ کو ہی کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کی اپنی طاقت, ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری اور ان کی ویژن اور ان کی دلیری کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہے نا, پارلیمنٹ کے بارے میں دنیا بھر میں ایک ہی تصور ہے, اور اس میں کوئی ساری دنیا متفق ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے. تو اس لیے پارلیمنٹ میں اگر درمیانے کم پڑے درمیانے پڑے بھی ہوں تو عوام کی امنگوں کو تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, نمائندگی تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پارلیمنٹ کو اجتماعی دانش کدہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو اجتماعی دانش کدے میں جب رخنا ڈال دیتے ہیں 15 لوگ 16 لوگ 17 لوگ, پوری کی پارلیمنٹ کو اس طرح انگلی پہ نچاتے ہیں, اور پرائم منسٹروں کو پھانسیاں لگا دی, قید کر دیا, بیٹھے بیٹھے سزا دے دی, تو یہ من کی موج میں جو نظام اب 26ویں آئینی ترمیم اس من کی موج کو کم کر دے گی. سر فرق پڑے گا, جو چودراہٹ کا جو ایک سر فرق پڑے گا, مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد ریلیف کیا ملتا ہے لوگوں کو. اس کی امپلیمنٹیشن میں ملک کو ترقی کو, خوشحالی کو, مضبوطی کو, اور یہ ساری چیزیں کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک چیز کا مجھے لگ رہا ہے اس میں چانس بہت زیادہ, کہ وہ جو بار بار رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ 2 ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اچانک اس کو بلا لیا جاتا ہے. یا اگر آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کی بھی ہم نے فنکشننگ دیکھی ہے, میں نے کئی سیکشن افسروں کو دیکھا ہے کہ وزرائے اعلیٰ تک کو, چیف سیکرٹری کو بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, فائل چلتی ہے پوری. لیکن اگر اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ایکشن جو اتنا محنت کے بعد ایک ڈیسیژن ہوتا ہے جا کے بیوروکریسی کے اندر ایڈمنسٹریٹو, تو اس کو اچانک ایک وکیل صاحب جا کے عدالت میں کہتے ہیں جی ساری قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, تو اس لیے یا تو پھر وکیلوں کو نظام حکومت دے دیا جائے یا پھر عدالتوں کو دے دیا جائے, اس کو لپیٹ ہی دیا جائے بیوروکریسی کو. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا. سر ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ کردار ادا کرتے ہیں تو انگلیاں کھڑی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی فیصلہ کرتے ہوئے ان کو اتنی سمجھ سوچ اور اسٹرینٹ سے فیصلے کرنے چاہیے کہ جو فیصلے صرف میرٹ کے اوپر ہو. صحیح ہے. پھر سسٹم دیکھیں, جب ہر طرف سے ہر بندہ کوشش کرے گا تو بہتر سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا. تو آپ ذرا زور دیتے ہیں ہمیشہ سے مشاورت پہ. سر میں مشاورت بیسٹ ہے میرا خیال. میں مشاورت پہ دیتا ہوں, اور میں کسی بھی ایک آدمی کے ڈیسیژن کہ آپ اگینسٹ یہ صحیح ہے. اور میں تو ایک مثال دیتا ہوں جی کہ اگر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو پابند کر دیا ہے کیبنٹ ڈیسیژن پہ, ٹھیک ہے, یہ بڑا عمدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا ہوا ہے, ابھی بھی بہت اچھا ہوا ہے. وہ اکیلا فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا. نہیں, اگر کیبنٹ میں سے مطلب 2/3 لوگ وزیر اعظم سے اتفاق نہ کر رہے ہوں, ایسا ہوا ہے؟ ویسے ہوتا تو نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. کابینہ وزیر اعظم کے بہت زیادہ نیچے لگی ہوتی ہے تقریباً.
میں نہیں سمجھتا. کابینہ کے اندر بڑے بڑے سیزنڈ لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپیٹنٹ اور باضمیر لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بولتے بھی ہیں. ملکی مفاد میں بولنے والے ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو بولتے ہیں اور ٹھیک کراتے ہیں. اور یہ آئینی ترمیم میں بھی ہوا ہے. جی ہاں, اس میں آئینی ترامیم میں کئی ترامیم واپس ہوئی ہیں, کئی ترامیم واپس ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ جمہوری تو پھر رویہ نظر آئے نا, جمہوری رویے اپنائے, جیسے مولانا فضل الرحمان نے کچھ چیزیں چینج کرائیں, سر اس میں کچھ بلاول صاحب نے کہا, کچھ انہوں نے مانا, کچھ اس میں تعریف کرنی چاہیے لیڈرشپ کوالٹیز کی میاں شہباز شریف کی, جنہوں نے شروع کس ترمیم سے کیا اور آئے کس ترمیم, یعنی وہ, اور انہوں نے وہ فلیکسیبلٹی, یعنی جھکتے گئے, کئی باتوں کے آگے وہ جھک گئے, اتنا بجائے کہ وہ اپنی ضد میں رہتے, انہوں نے وہ ظرف دکھایا اور اس کو امینڈ کرتے گئے. حتیٰ کہ آخری ڈرافٹ جو ہے اس کو تو پی ٹی آئی نے بھی تقریباً سارا ایکسیپٹ کیا. صرف یہ کہا کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ بات ویسے اس کا اطلاق اب ویسے شاید نواز شریف صاحب پہ ہوتا تھا, اب شاید نہیں ہو رہا. یعنی پہلے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں, میں خود کئی میٹنگز میں ہوتا تھا کہ شہباز شریف صاحب پریزائڈ کر رہے ہیں تو بڑے بڑے منسٹر ان سے ادب سے بھی ضرورت سے زیادہ ادب سے مخاطب ہوتے تھے, جسے میں غلامی کا تصور کرتا تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایک براڈ بیسڈ اوپینین شیئرنگ آ گئی ہے کہ وہاں پرائم منسٹر کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی لوگ اب بات کر لیتے ہیں اور وہاں وہ فلیکسیبلٹی ہے. لیکن پی ٹی آئی میں ایک فرد واحد, وہ ایک مطلق العنان سیاستدان کے طور پہ سامنے آیا کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ, نامور لوگ کہتے ہیں جی جو بانی کہیں گے ہم کریں گے. یہ ان کی اپنی شخصیت کی بھی یہ ان کی عجز ہے یا جمہوریت کی نفی ہے؟ یہ جمہوریت کی نفی ہے, جمہوریت کی نفی ہے. ون مین شو تو جمہوریت میں تو یہی ہے کہ مشاورت کریں, اور ہر ایک نہ صرف مشاورت کریں اچھی تجویز کو اپنائیں بھی, بے شک وہ کسی سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے, بات کو دیکھیں, بندے کو نہ دیکھیں. بات اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے تو اس کی بات کو کی عمر عمل, یعنی یہاں بھی یہی ہوا نا کہ وہ پہلے کچھ باتیں مان گئے پی ٹی آئی کے لوگ, جب وہ خان صاحب کا چہرہ دیکھا یا 2 دن گالا بھی انہوں نے کٹ دی اور پاویں پتہ نہیں گالی نکالتے ہیں کہ نہیں, اوئے تو بھی بڑا سخت بولتے ہیں. تو کسی شریف آدمی کہیں اوئے کر کے کہہ دو تو وہ تو اپنے تھا مر جاتا ہے نا, پنجابی کہنے. تو وہ بیچارے شریف ہی ہیں, بیرسٹر گوہر ہوا, سارے بھلے مانے سے لوگ نے. ایون عمر یو میرے ساتھ این ڈی یو میں تھے, تو ہمارے ایک دوست اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ کہتے یار عمر تیرا دادا جرا سی ایڈا خوبصورت لمبا جوان تھی, تو نکا جے وہ تھوڑے چھوٹے درمیانے قد کے, تو وہ مذاق بھی کرتے تھے ہمارا ان سے, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح وہ. تو کہنے کا مقصد میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں کہ میرا ان کے بارے میں بہت اچھی رائے ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل مسلط ہے کہ وہ یا مقبولیت کے عذاب میں سحر میں مبتلا ہیں کہ وہ پوری کی پوری شخصیت ہی انہوں نے سرنڈر فنا فل عمران ہو گیا. یہ مجھے یا فنا فل شہباز ہو جائے کوئی بندہ, فنا فل انسان کی اپنی ایک شخصیت ہے. مطلب میں آج تک کسی سے مسحور نہیں ہوا. میں ایک چیز عرض کروں گا, چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میں کہوں یار کیوں میں ایک چیز عرض کروں گا, میں اپنی ذات کو کسی کے اندر فنا کر دوں. سر دنیا بہت آگے جا چکی, پسند کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز غلط تو نہیں میں ہو سکتا. ہر فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ ٹیبولیٹ ہو گیا ہوا ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ساری دنیا کا کمپیریزن آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ لیڈرشپ کرتے ہیں, آپ پارلیمنٹ بھی کرتے ہیں, آپ ترامیم بھی کرتے ہیں. ابھی جب یہ ترمیم آئی ہوئی تھی جی تو یہ پورا ڈیٹا کہ پاکستان جب سے بنا ہے, کانسٹیٹیوشن جب سے بنا ہے 73 سے, کتنی ترمیموں میں نے پڑھا ہے, بلکہ آپ کے فورم نے مجھے ہم سے شیئر کیا, بہت زبردست ہے وہ. این ڈی ایف میں آپ نے جی میں نے پڑھا کہ ہم نے ریسرچ کر کے ساری ترمیم دی ہے. ٹھیک ہے, یہ فلاں ڈیٹ یہ ایسے ہوتی رہی تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ترمیم. اور اس میں ایک ترمیم ہے جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات بڑھائے گئے, یعنی اس میں کورٹوں کو خوش ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ ان کے حق میں بھی گئی تھی. اچھا جناب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو جناب یہ آج ساری بات چیت ہم نے کی ہے, اس میں کوشش ہم یہی کی ہے کہ جو سٹیزن کا رول ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, لیکن ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس وہ وہیکل ہوتا ہے چینج کا, تبدیلی لانے کا, ریفارمز لانے کا. تو ہم سب نے اب مل بیٹھ کے آگے بڑھنے کا جتن کرنا ہے, یگانگت کے ساتھ, ایک دوسرے کی نفی کیے بغیر, نفرتوں کے بغیر. تو یہی ایک جو شخصی سیاست جو ہم کھیل رہے ہیں کہ کسی کے آگے مسحور ہو کے یا اتنے دوزانو ہو کے اس کا ایک غلط فیصلہ بھی مان لیتے ہیں, اس سحر سے ہمیں باہر آنا ہے. ہم سب اچھے ہیں, اس پاکستان کے تمام لوگ اچھے ہیں, unless proved otherwise.
اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.